This is Gaming. With our free Windows downloadable software, you'll have access to a gaming application. Soon they're gonna start thinking big. They start thinking of 300 plus. That's the line he's got to bowl. He cannot bowl too straight because he's got a lot of protection on the boundary. There are twos to burn on the onside. Only one player inside the circle for Mitchell. But on the offside, Katie, I've noticed how aggressive the Netherlands have been inside the circle. Yeah, we saw that in the first game as well. That point or backward point actually tends to get maybe 10, 15 metres out and actually creates a catching opportunity. Cuts down the angle of that drop and run as well. Just need to be able to bowl into those areas to be able to build those dots. Well, Mitchell will be disappointed there. Acres of space and he picked out just... चैनल हिस्टोरिकल नॉलेज की जानिब से जारी एक सीरीज जिसका मकसद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के नाम पर मुश्तमिल मालूमात फराहम करना है। इस सीरीज में आपको खुशामदीद कहते हैं और ये वीडियो छोटा लंदन यानी क्वेटा शहर की नाम की तारीख पर मुबनी होगी। इसका पुराना नाम शालकोट था। नाम क्वेटा लफ्ज क्वाटा से निकला है। क्वाटा पश्तो ज़बान का लफ्ज है जिसकी लफ्जी मैनी कला। इसको क्वेटा नाम देने की वजह इसके चारों अतराफ पहाड़ हैं जो कुदरती कला की हैसियत रखते हैं। इसकी आब हवा की वजह से इसे छोटा लंदन कहा जाता है और इसके पहाड़ों को स्लीपिंग ब्यूटी कहते हैं। आबादी के लिहाज से ये बलोचिस्तान का पहला और पाकिस्तान का 10वां बड़ा शहर है और शहर की आबादी 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी 10,01,205 अफराद पर मुश्तमिल है। वजह फरमाएं, ये वीडियो जो सिर्फ शहर के नाम की तारीख पर मबनी थी। अगर आप शहर की मुकम्मल तारीख देखना चाहते हैं तो इस चैनल की जानिब से जारी दूसरी सीरीज जिसमें शहर की मुकम्मल तारीख फराहम की जाती है, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप चैनल हिस्टोरिकल नॉलेज की जानिब से जारी एक सीरीज जिसका मकसद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के नाम पर मुश्तमिल मालूमात फराहम करना है।
سیریز میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو شاہینوں کے شہر سرگودا کے نام کی تاریخ پر مبنی ہوگی۔ سرگودا جسے شاہینوں کا شہر کہتے ہیں، نام سرگودا جو دو الفاظ سے مل کر بنتا ہے، سر اور گودا۔ سر کو ہندی زبان میں چشمے کو کہتے ہیں اور گودا ایک ہندو فقیر کا نام تھا۔ تاریخ میں ہے کہ ایک خوبصورت پھولوں اور پھلوں سے گھرا ہوا چشمہ جس کے پاس یہ فقیر بیٹھا رہتا تھا اور جو عوام الناس کی خصوصی توجہ کا مرکز تھا، اور جو بعد میں اس جگہ اور فقیر کے نام سے منسوب کر کے سرگودا دیا گیا۔ اور اب بتاتے چلیں کہ اس چشمے کی جگہ پہ اس وقت DHQ ہاسپٹل اور دیگر سرکاری عمارتیں اور آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 11واں بڑا شہر ہے، اور 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی آبادی 4,58,440 افراد پر مشتمل ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ ویڈیو جو صرف شہر کے نام کی تاریخ پر مبنی تھی۔ اگر آپ شہر کی مکمل تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کی جانب سے جاری دوسری سیریز جس میں شہر کی مکمل تاریخ فراہم کی جاتی ہے، اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ باخبر رہ سکیں۔ Sorry, if Mitchell goes out, would they actually look at bringing in Latham or say Phillips as an option? Just gives a little bit of flexibility in the batting lineup. چینل ہسٹوریکل نالج کی جانب سے جاری ایک سیریز جس کا مقصد پاکستان کے مختلف شہروں کے نام پر مشتمل معلومات فراہم کرنا ہے، اس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو غازیوں کے شہر سیالکوٹ کے نام کی تاریخ پر مبنی ہوگی۔ سیالکوٹ کی تاریخ جو کہ 4000 سال پرانی ہے۔ تاریخ میں ہے کہ ہندو راجا جس کا نام سل تھا نے اس کی بنیاد رکھی، جس بنا پر اسے سل کوٹ کہا جاتا تھا، اب جس کی ارتقائی شکل سیال کوٹ ہے۔ اور یہاں پر ایک بات مشہور ہے کہ یہاں پہ سڑکیں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنوائی، اور آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 12واں بڑا شہر ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق شہر کی آبادی 4,51,502 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ ویڈیو جو صرف شہر کے نام کی تاریخ پر مبنی تھی۔ اگر آپ شہر کی مکمل تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کی جانب سے جاری دوسری سیریز جس میں شہر کی مکمل تاریخ فراہم کی جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ باخبر رہ سکیں۔ A lot of experience. Took a great catch when the Netherlands beat South Africa in the T20 World Cup in Adelaide. But just look at this enthusiasm. It's infectious. چینل ہسٹوریکل نالج کی جانب سے جاری ایک سیریز جس کا مقصد پاکستان کے مختلف شہروں کے نام پر مشتمل معلومات فراہم کرنا ہے، اس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو جو شہر سکھر کے نام کی تاریخ پر مبنی ہوگی۔ سکھر جس کے نام کی وجہ وہاں کی گرمی ہے، جسے پہلے سکر کہا جاتا تھا جو بعد میں سکھر کہلایا جانے لگا۔ تاریخ میں ایک اور روایت ملتی ہے کہ یہاں پہ ایک راجہ دائر کا قلعہ تھا، اور یہ قلعہ اس جزیرے میں ہے جو سکھر اور روڑی کے درمیان ہے، جو دریائے سندھ کے عین وسط میں واقع ہے۔ اس قلعے کا نام بکھر تھا جو کثرت استعمال سے سکھر بن گیا، اور اسے مقام میں اروڑ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سوغات میں یہاں پر سنگر حلوہ اور گولا کباب شہرت کا حامل ہے، اور یہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 14واں بڑا شہر۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 3,35,558 افراد پر مشتمل ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ ویڈیو جو صرف شہر کے نام کی تاریخ پر مبنی تھی۔ اگر آپ شہر کی مکمل تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں
تو اس چینل کی جانب سے جاری دوسری سیریز جس میں شہر کی مکمل تاریخ فراہم کی جاتی ہے، اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ باخبر رہ سکیں۔ Umpire to director. We have a player review for LBW. چینل ہسٹوریکل نالج کی جانب سے جاری ایک سیریز جس کا مقصد پاکستان کے مختلف شہروں کے نام پر مشتمل معلومات فراہم کرنا ہے، اس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو جو شہر ہے شیخو پورہ کے نام کی تاریخ پر مبنی ہوگی۔ شیخو پورہ جس کا پرانا نام ورک گڑھ تھا، ورک گڑھ جس کی وجہ تسمیہ یہاں پر آباد قوم تھی جسے ورک کہا جاتا۔ مغل دور میں اس قوم کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، اور اب اگر اس کے موجودہ نام شیخو پورہ کی بات کریں تو نور الدین محمد جہانگیر جو جلال الدین محمد اکبر کے بیٹے تھے جنہیں پیار سے شیخو بلایا جاتا۔ یہ علاقہ ان کی شکار گاہ بھی تھا۔ 1607 عیسوی میں مغل بادشاہ جہانگیر اور شیخو نے یہاں پہ تعمیر نو کا کام کیا، اس بنا پہ اس کو شیخو پورہ کا نام دیا، اور یہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 16واں بڑا شہر ہے، اور 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 2,80,263 افراد پر مشتمل ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ ویڈیو جو صرف شہر کے نام کی تاریخ پر مبنی تھی، اگر آپ شہر کی مکمل تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کی جانب سے جاری دوسری سیریز جس میں شہر کی مکمل تاریخ فراہم کی جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ باخبر رہ سکیں۔ Little angry stroke, I would say. A little bit away from the body, but picked the gap quite nicely. Good effort in the field, but it was just too quick. چینل ہسٹوریکل نالج کی جانب سے جاری ایک سیریز جس کا مقصد پاکستان کے مختلف شہروں کے نام پر مشتمل معلومات فراہم کرنا ہے، اس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو جو شہر گجرات کے نام کی تاریخ پر مبنی ہوگی۔ گجرات جد و آب کی چناب اور جیلم کا درمیانی علاقہ ہے۔ گجرات کی تاریخ 250,000 سال پرانی ہے۔ اس شہر کی بنیاد راجہ بچن پال نے 460 قبل مسیح میں رکھی۔ اس کا ابتدائی نام عہدے نگری تھا، لیکن جب اسے سیال کوٹ کی رانی گجرا نے فتح کیا تو اس رانی گجرا نے اس کا نام گجر نگری رکھا، جس کی اب ارتقائی شکل گجرات ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 18واں بڑا شہر ہے، اور 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 2,51,792 افراد پر۔ توجہ فرمائیں، یہ ویڈیو جو صرف شہر کے نام کی تاریخ پر مبنی تھی، اگر آپ شہر کی مکمل تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کی جانب سے جاری دوسری سیریز جس میں شہر کی مکمل تاریخ فراہم کی جاتی ہے، اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ باخبر رہ سکیں۔ چینل ہسٹوریکل نالج کی جانب سے جاری ایک سیریز جس کا مقصد پاکستان کے مختلف شہروں کے نام پر مشتمل معلومات فراہم کرنا ہے، اس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو شہر رحیم شاہ خان کے نام کی تاریخ پر مبنی ہوگی۔ تاریخ میں کچھ یوں ہے کہ بہاولپور کا شہزادہ جس کا نام رحیم یار خان تھا، سن 1881 عیسوی میں بارود خانے میں آگ لگنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو ان کی یاد میں نوشہرہ جدید و رحیم یار خان کا نام دے دیا جاتا ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 21واں بڑا شہر ہے۔
اور 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 2,33,537 افراد پر مشتمل ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ ویڈیو جو صرف شہر کے نام کی تاریخ پر مبنی تھی، اگر آپ شہر کی مکمل تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کی جانب سے جاری دوسری سیریز جس میں شہر کی مکمل تاریخ فراہم کی جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ باخبر رہ سکیں۔ چینل ہسٹوریکل نالج کی جانب سے جاری ایک سیریز جس کا مقصد پاکستان کے مختلف شہروں کے نام پر مشتمل معلومات فراہم کرنا ہے، اس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو شہر اوکاڑا کے نام کی تاریخ پر مبنی ہوگی۔ تاریخ میں نام اوکاڑا کے حوالے سے دو آراء پائی جاتی ہیں جو اپنے اپنے نقطہ نظر سے درست ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی آراء کے مطابق اوکاڑا کا منبع لفظ اوکڑا ہے۔ لفظ اوکڑا جو پہاڑوں اور جنگجوؤں کی سرزمین کو کہتے ہیں، اس لیے لفظ اوکڑا سے اوکاڑا میں۔ اور دوسری آراء کے مطابق اس پورے علاقے میں ایک پودا جس کا نام اوکا ہے جو بکثرت پایا جاتا ہے، اس بنا پر اس کا نام اوکاڑا دیا گیا۔ اور اب اگر آبادی کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ پاکستان کا 23واں بڑا شہر ہے اور 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 2,01,800 وجہ فرمائیں، یہ ویڈیو جو صرف شہر کے نام کی تاریخ پر مبنی تھی، اگر آپ شہر کی مکمل تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کی جانب سے جاری دوسری سیریز جس میں شہر کی مکمل تاریخ فراہم کی جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ باخبر رہ سکیں۔ Cricket just keeps on coming, and tomorrow a double header for you here at this World Cup. Bangladesh have a win on the board. England do not. چینل ہسٹوریکل نالج کی جانب سے جاری ایک سیریز جس کا مقصد پاکستان کے مختلف شہروں کے نام پر مشتمل معلومات فراہم کرنا ہے، اس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو واقعہ کے نام کی تاریخ پر مبنی ہے۔ نام وا یہ بھی ان الفاظوں میں شامل ہے جو شیر شاہ سوری کے نام سے نکلے اور تاریخ کا حصہ بنے۔ تاریخ میں کچھ یوں ملتا ہے کہ شیر شاہ سوری جس کی فوج کشمیر سے واپسی پر رات گزارنے کے لیے جگہ تلاش کرتی ہے، کیونکہ اس وقت دن ڈھلنے کو ہوتا ہے، اور جب وہ اس جگہ جہاں پہ اس وقت شیر شاہ سوری کے نام سے پارک موجود ہے یہاں پر پہنچتے ہیں، تو یہاں کا موسم دیکھ کر شیر شاہ سوری کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں جو تھے واہ، اور اسی جگہ پر ایک کنواں تعمیر کیا گیا جو ابھی تک Single to Ravindra, who's becoming a bit of a hero over here, and Misfield as well will gift him another one. Van der Merwe is not happy. Ravindra is thrilled. He's backed up his 100 with a half century. He's taken his opportunity at the top of the order, Rachin Ravindra. وجہ فرمائیں، یہ ویڈیو جو صرف شہر کے نام کی تاریخ پر مبنی تھی، اگر آپ شہر کی مکمل تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کی جانب سے جاری دوسری سیریز جس میں شہر کی مکمل تاریخ فراہم کی جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ باخبر رہ سکیں۔ چینل ہسٹوریکل نالج کی جانب سے جاری ایک سیریز جس کا مقصد پاکستان کے مختلف شہروں کے نام پر مشتمل معلومات فراہم کرنا ہے، اس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو شہر ڈیرہ غازی خان کے نام کی تاریخ پر مبنی ہوگی۔ تاریخ کچھ یوں بیان کرتی ہے کہ 1476 عیسوی ایک بلوچی قبائلی سردار میر حاجی خان میرانی جس نے اس جگہ کو اپنا مسکن بنایا اور پھر بعد میں اپنے بیٹے غازی خان میرانی کے نام سے اس جگہ کو منسوب کر دیا، جسے اب ڈیرہ غازی خان بلاتے ہیں۔
اس میں نام ڈیرا یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رہائش گاہ۔ اس وقت سے ڈیرہ غازی خان کئی بار تباہ ہو چکا ہے۔ اس کی ایک مثال 1887 عیسوی میں دریائے سندھ کی لپیٹ میں آنا شروع ہونا ہے اور پھر 1908 عیسوی تک دریائے سندھ کا حصہ بننا ہے۔ اس کے 2 سال بعد یعنی 1910 عیسوی میں موجودہ شہر کی بنیاد رکھی گئی، لیکن نام میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اور اب اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ پاکستان کا 25واں بڑا شہر ہے اور اس کی آبادی 2017 کی مردم شماری کے مطابق 1,88,149 افراد پر مشتمل ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ ویڈیو جو صرف شہر کے نام کی تاریخ پر مبنی تھی۔ اگر آپ شہر کی مکمل تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کی جانب سے جاری دوسری سیریز جس میں شہر کی مکمل تاریخ فراہم کی جاتی ہے، اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ باخبر رہ سکیں۔ Turn around and say thank you or just take it? چینل ہسٹوریکل نالج کی جانب سے جاری ایک سیریز جس کا مقصد پاکستان کے مختلف شہروں کے نام پر مشتمل معلومات فراہم کرنا ہے۔ اس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو جو چنیوٹ شہر کے نام کی تاریخ پر مبنی ہوگی۔ چنیوٹ شہر جس کی نام کی تاریخ کچھ یوں ملتی ہے 326 قبل مسیح میں چندر گپت موریہ جس کی رانی شکار کھیلنے کے لیے اس علاقے میں آیا کرتی تھی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بیس بدل کر مردوں کے بیس میں شکار کیا کرتی تھی۔ رانی جس کا نام چندن تھا اس نے یہاں پہ قلعہ تعمیر کروایا اور اس قلعے کا نام چندن یوٹ دیا گیا جس کا مطلب چندن کے چھپنے کی جگہ یا چندن کی جائے پناہ ہے۔ چندن یوٹ جس کی ارتقائی شکل اب چنیوٹ ہے۔ اور سوغات کے حوالے سے بات کریں تو سوغات میں یہاں پہ بھنا گوشت اور دل برف مشہور ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 28واں بڑا شہر ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس شہر کی آبادی 1,69,282 افراد پر مشتمل ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ ویڈیو جو صرف شہر کے نام کی تاریخ پر مبنی تھی۔ اگر آپ شہر کی مکمل تاریخ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کی جانب سے جاری دوسری سیریز جس میں شہر کی مکمل تاریخ فراہم کی جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ باخبر رہ سکیں۔ چینل ہسٹوریکل نالج کی جانب سے جاری ایک سیریز جس کا مقصد پاکستان کے مختلف شہروں کے نام پر مشتمل معلومات فراہم کرنا ہے۔ اس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو شہر نواب شاہ کے نام کی تاریخ پر مبنی ہوگی۔ شہر نواب شاہ کے نام کی تاریخ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ پچھلی صدی میں سن 1912 عیسوی میں سید خاندان کے سید نواب شاہ نے 200 ایکڑ زمین انگریز حکومت کو ریلوے اسٹیشن اور ریلوے ٹریک کے لیے عطیے کے طور پر دے دی۔ تو اس سخاوت کو دیکھتے ہوئے انگریز حکومت کی طرف سے اعزاز کے طور پہ اس کا نام سید نواب شاہ سے منسوب کر کے اس کا نام نواب شاہ دے دیا، اور آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا 29واں بڑا شہر ہے۔ اور 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی 1,00,000 and Delata, is that distracting him just a little bit? On it, yes. As a bowler and a young bowler that he is, if you have the keeper standing up, sometimes you get a little bit confused about what lengths you need to bowl. Bowlers sometimes either compensate by going too full or they just drop short a wee bit. He's going back now, but I just wonder the option against Mitchell, Smithy, is he wants to keep him in his crease. Mitchell is someone that also gets quite deep and can pick up length really well, so
That's the decision making. On this pitch, you're better off full than short, because this is a slow pitch. Still plenty of batting to come. Latham will be facing for the first time to the paceman. Yeah, excellent delivery. Just right length, right line, and the ball might have just reversed a touch. Yeah, he's looking to bowl seam up. That means the ball has reversed. You can see the ball is quite old. It's got lots of marks on it. So the leather has come off a bit. All you got to do is shine one side, and the ball will start going toward the shiny side. Well, he's gone now, but Ravindra did get another decent offering today. He's taken his opportunities. Timing for me, and also the footwork, getting out to the ball. He's a busy player, and he was able to negate the short deliveries and those full as well. Some glorious shots flew the covers. He just looks a player that has a lot of time. Good decision making as well. Right on. 34 overs gone, and New Zealand handily placed, I think, at 192 for 3. Most runs in the ICC Men's Cricket World Cup 2023. Devon Conway. And at the moment, we've got 2 New Zealand batters at the top. Rassie van der Dussen, Markram, Quinton de Kock, the 3 guys who got centuries in one inning. It was one heck of a match in Delhi, where the average posting score until that game was about 230. South Africa blasted 420 and over. Completely different surface though. In Hyderabad, which is for this match between Netherlands and New Zealand. Now this is a shot that Rachin Ravindran played. You see that little gap, the narrowest of gap that he picked, just angles his bat at interception. See, good thing about that shot was that he was out of the crease. So you set the field expecting that the batter will be in the crease. So the moment you move out, you're creating your own gaps and own angles. Excellent point. You're right, because the captain assumes a stance to be in a certain position and works out his angles and fielders accordingly. And then if you move along in the crease, either in front or on the side, completely different angles. Brilliant catch rather from the Netherlands captain to dismiss Robbins. That's going to be for talking about picking gaps. Darren Mitchell picked one superbly. Sweeping and reverse sweeping. Latham plays spin very well. And that's one of the reasons why in ODIs here in India he averages over 50, because of his ability to play spin in the middle overs. Got time. Play me, play me. You sit down, eh? Sit down. And that was Latham with the reverse sweep. Carl, get the ball up, please. Darren Mitchell on 29 of 30. Talking about Scott Edwards, Netherlands captain, not only has he led Netherlands extremely well, but his work behind the stumps is been outstanding as well. What happens when you're thinking as a leader, you don't always wear your keeping hat on, and so it's a difficult gig keeping the stumps.
but he's flawlessly moved into that position and has kept brilliantly. Bowled so well. Ruloff used the surface superbly. You're talking about his wicket keeping. Have a look at this catch. Yeah, beautifully judged, and the ball dissolving in his gloves. Really good keeping. Oh, it's lovely, Rolf. 6 runs from that over. It's 198 for 3. In quite the wordsmith today, Ramiz dissolves on his wicket-keeping glove. Smidgen of a chance. You making fun of me? Nice aerial view of the city of Hyderabad. Good weather. It's going to be clear late evening. Bat hitting the ground. Not a single appeal as well. You see normally when something like that happens, at least 2 or 3 players go up in appeal. It's been workmanlike performance. They fielded well. I think we've got to give credit to Netherlands. And they remain engaged. It's not as if New Zealand have made it tough for them. They've played a regular innings here, New Zealand. I want to go back to the penultimate delivery of the previous over, and a new acquisition for the Netherlands, Sybran Engelbrecht. I don't know if I pronounced that correctly. Look at how he dives and pushes the ball back here to Rudolf van der Merwe. Didn't try to stop it. He actually dived, and he is phenomenal in the field. If you go on social media and you type in best catches ever in cricket, he is in that top 10 list, and I promise you, it's worth a look. Could have been a bottom edge on that one. Didn't carry to the keeper. Saw a glimpse here because it was so well anticipated. Under edging it on the bounce to the keeper once again. Nice job done. The scope predictor says 325. Lovely timing. Big outfield, vast gaps. Gets 4. I mean, he didn't try to hit it at all. It was all about timing and placement and leaning forward into that drive. A little bit of width and middling it sweetly. Pitches have been pretty good so far, and we've seen a lot of batters trying to time the ball more than muscle it. Maybe intentional, but he'll get 4. Good over this for New Zealand. Latham's got his 2nd boundary of the over. Well, the runs are leaking where at least the field is. It's not as if they're bowling poorly. Just avoiding the big dive of the keeper on that occasion. Bowled the swimmers quite a bit against Pakistan. They use spin a lot more. Oh, another one. This is good batting, but the line from the bowler was maybe a bit too much on leg stump. Good over for New Zealand. 3 boundaries of it. 210 for 3. And the left-hander, without playing a shot in anger, has got 3 4s in that over. A lovely cover drive and then an outside edge, and this was on the pad, so you don't bowl there.
Yeah, very common for Netherlands to use a lot of bowling options. Use 8 against Pakistan. And rule off in his 9th over. Yeah, just struck it beautifully. Sounded sweet. Picked the gap as well. The wonderful player, Daryl Mitchell. 4 boundaries in the last 4 deliveries. 3 from Baz de Leder. And now 1 from Van der Merwe. And that sweep shot, very, very important in the armory. And you're batting in these middle overs and you've only got 4 fielders outside of that circle. When you can play the reverse as Latham did, or the orthodox as Mitchell did, really is confusing to bowler and fielding captain. Wants protection on the leg side. Ruloff has got 3 boundary riders. Tom Latham, mid-off inside the circle. And picks up a single in that area. 3 boundaries in the previous over and a boundary to go with here. This was beautifully struck. Gorgeous cover drive and slicing that one past keeper, and then not such a great ball on the pads, left-hander. Latham plays spin late, and I think that's something to watch out for. Allows the ball to come and hit his bat. It's almost like a trait that most New Zealand batsmen that we've seen today have. We saw Devon Conway play the ball late. Kane Williamson does that when he comes in. Hopefully next game at number 3 you'll see him play the ball late. You're right, Tom Latham got those angles to work the ball away because he was playing the ball late. Play me. There was a period in international cricket when batters are very keen. They have a wide stance and try and get onto the front foot no matter what. That style is now starting to change. Oh, well bowled. Really nicely bowled. See a bit of rough developing. Visible, but I'm not sure whether it's that potent yet. The other thing that he does so well, Tom Latham, while batting, is that he's not seem to be hurting you hard, but you know, you look up at the scoreboard and he'll be a 30 off 20 or 25. It's gone straight. Flies into the side screen. What a way to finish the over. 224 for 3. Yeah, he absolutely nailed it, muscled it. Not very keen on using his wrist against spin. He uses his shoulder and hits them straight. That's his favorite zone, over long on and long off. And did it so easily. A walking 6 in the end. On a slow turning pitch, not that easy to loft the ball straight like he did. Yeah, once again, good use of the feet. Footwork was great. Just went through with the shot also. It wasn't as if he was looking for an angle over cover or looking to play it with the spin. Has a terrific test record, good one-day record as well, Daryl Mitchell. And again, spin, as we've seen with a lot of foreign batters now, pretty good. This is his boundaries versus spin. This here, a lot of shots in front. Now you would expect
a batter from New Zealand to have some boundaries with the sweep shot behind square. Now there was certainly some deflection. It sounded like soft sound more than hard. He would feel that he's missed out on another opportunity to score runs on the pads again. Dilade, and wider the stumps angle created, and probably a thigh pad touch. Question to ask is, would New Zealand be happy with how they've batted in this innings? 225 for the loss of 337.4 overs. What was the aim before the game? Were they looking to better their last score, look to play differently, or just take it as it comes? I think Ramiz also had a look at the pitch today and seemed a little more abrasive than the one that we saw during the warm-up match, Australia-Pakistan. So I was thinking 250, 300 would be past score. Right hand up. Not for maybe Netherlands, but somebody like New Zealand. Not the kind of belter that we saw in Delhi. Hyderabad, of course, a city that loves its cricket. Ghulam Ahmed. Now that's Rajiv Gandhi, the Prime Minister, in the cricket gear. A lot of important games played here. A very interesting way they watch cricket. They like the aesthetics of the game. We've always had these wristy players, stylish players coming from Hyderabad. 225 for 3. Just amazing how there is a culture of cricket, a culture of everything. So when you look at VVS Lakshman there's Mohammad Azharuddin too. Both very similar, wristy players. And also when you saw players, batters play in the Ranji Trophy, they all had that trait. They weren't the most solid players, but they were guys who loved to hit boundaries without fuss. Shivlal Yadav played against Shivlal Yadav in that tremendous series here in 86, 87. And he turned the ball a mile. Very good off spinner. Yeah, many test players. Venkatpati Raju, left arm spinner, played in the 90s. Arshad Ayub, an off spinner. Nothing like Shivlal Yadav. He was quick, and give him a rank turner and he would bowl you bouncers. Tell you a story, quick story here. 86 game at Bengaluru, and so it was touch and go. India could win, Pakistan could win, and Shivlal Yadav was turning a mile, and so I was sweeping him all right. So I got into the 40s, and there was this 12th man waiting with a pair of gloves. And Imran was very keen to send pair of gloves just to reassure what is happening. And so he would see the bigger picture and would call it out. And so that 12th man came in and says, Imran Bhai is saying, don't sweep him, you'll get out. So I said, okay, fine. Oh, that's absolutely demolished the stumps at the non-striker's end. It's not always a great idea to play the ball straight. This was a tremendous hit. And so I said, okay, fine, I'll try to play with a straight ball. Next ball, I play with a straight ball, caught at short leg. You still rate him as captain, right? Absolutely.
Mitchell has done the typical Daryl Mitchell thing, coming in at a typical number and once again getting the runs. But that nice clean hit down the ground. Seemed like it put everything behind it. The big one, 86 meters. The biggest sixes, well, is right up there. The top 5. I don't know whether it will make sense, but he seems to hit the ball hard when the ball is pitched within the stumps. We saw a cluster of his 4s and 6s early on. So maybe somebody needs to bowl a wider angle to him so that he's made to work through cover and to the field where it's not comfortable. Yeah, good point, because we saw that wagon wheel of the year against spin, and all his scoring shots, the big ones, the boundaries, were straight down the pitch. Great delivery out of the blue. Beat the batter on a defensive shot. We don't have time, just one ball left. Otherwise, I would have asked. Maybe it's still a question for Ian Bishop to answer in the next over. How come you get so much of side variations or sideways movement with a wobbly seam at times? Kept that down. Will the fielder get there? No, he doesn't. So another 4 with a pull shot. End of the over, 231 for 3. Yeah, it's another strength of Tom Latham. We've talked about how well he plays spin to different areas of the ground. Well, this is another strong area, that pull shot. Puts bowlers under serious pressure, like Van Meekeren. Right, Bish, wobbly seam. Well, I asked Shadul Thakur about it 2 days ago, actually. We did a net session for a few of the Indian players leading into that first game against Australia, and I asked him if he could teach me how to bowl the wobble seam. I'll come back to it. Because I was curious, because every time, say, Siraj or Shadul or those guys do it, with Shadul it seems to nip back more often than not. So I thought there was a secret to it. He should race away for 4. Is racing away for 4. So overdrive pressed by Mitchell. No, was that wobbly seam? More like a wobbly shot. 50 partnership comes up. It was a wobbly seam and slicing it past the infield. Hint of an outswinger. Yeah, and you know, Shadul said he just gripped it. There wasn't any great science behind it. He just gripped it and just allowed it to go down, just scrambled. And he says he doesn't know what happens when it hits the pitch. And if he doesn't know what will happen, then the batsman doesn't know what will happen. He leaves it up to the cricketing gods.